مقابلہ تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ صفحے دوم کے انصار بھائیوں کے لیے ہے۔ اس میں جب 4 منٹ مکمل ہوں گے تو پہلی گھنٹی بجائی جائے گی، پھر دوسری گھنٹی 5 منٹ کے بعد بجائی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اپنی تقریر کو مکمل کر دیجئے۔ اور اس میں کرائیٹیریا یا معیار یہ دیکھا جائے گا کہ 10 نمبر ہوں گے اسٹائل آف ڈیلیوری، کانفیڈنس اینڈ کنٹینیوٹی، تقریر کا انداز، اعتماد اور روانی۔ اسی طرح سے 15 نمبر دیے جائیں گے کہ نفس مضمون کیسا ہے اور اس کے اندر کس طرح کے حوالہ جات اور علم پیش کیا گیا ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم، احادیث اور دوسرے حوالہ جات، اور اسی طرح اشعار کا استعمال۔ 5 نمبر اس بات کے ہوں گے کہ زبانی کی گئی ہو تقریر، یعنی کہ لکھی ہوئی نہ پڑھی جا رہی ہو، اور اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو کل نمبر ہوں گے 30، جس میں سے ہم دیں گے ہر ریجن کے انصار بھائی کو ایک مخصوص عنوان دیا گیا ہے اور وہ اسی عنوان کے مطابق تقریر فرمائیں۔ تو آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ بھی تیار ہیں؟ اچھا، ہمارے پہلے دوست جو تشریف لائیں گے دعوت دیتا ہوں راجہ مقصود صاحب، سوری تبدیلی، طارق منصور صاحب سب سے پہلے آئیں گے، وان ایسٹ کے۔ جی السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج ہم اس ہستی کی بات کرنے بیٹھے ہیں جن کی باسط کے بغیر انسانیت اپنی تکمیل کے نقطہ کمال تک نہ پہنچتی، وہ ہستی جو خدا کا محبوب، انسانیت کا محسن اور توحید کا پیغمبر بن کر آئی۔ جی ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے ایک خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ احزاب آیت 47۔ حاضرین، دعوت اللہ ہر نبی کا کام تھا، لیکن جس اخلاص اور قربانی سے یہ فریضہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اس کی نظیر لانے سے تاریخ قاصر ہے۔ مکہ کی گلیوں میں کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، انسانیت ذلت اور گمراہی کی کھائیوں میں گری پڑی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد مند دل تڑپ اٹھا، تنہائی میں غار حرا میں جا کے اپنے رب سے آہ و بکا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مائدہ آیت 68۔ سامعین، یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں تھی۔ اس راہ میں سنگ باری ہوئی، کبھی تانوں کے تیر چلے تو کبھی بائیکاٹ کی صعوبتیں، کبھی ہجرت کی ٹھوکریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں لغزش نہیں دیکھی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے رب کے وعدے پہ کامل ایمان تھا اور آپ اس پیغام کو ہر دل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ سامعین، طائف میں جب تبلیغ کی غرض سے گئے تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو بد دعا نہ دی، بلکہ دعا دی اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ اسی حال میں ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لیتے ہیں، وہاں ایک غلام آپ کو انگور پیش کرتا ہے، اسی حال میں اسے خدا کی توحید کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی دعوت میں دعا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی گریازاری کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت کا ایسا درد تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں آہوزاری کرتے تھے۔ یہی ایک کامل دائی کی شان ہے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22 صفحہ 61۔ غرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ توحید کی تبلیغ سے خالی نہ تھا۔ سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، دن ہو یا رات، دیس ہو یا پردیس، آپ نے خدا تعالیٰ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی طاقتوں اور کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے اس حکم کہ اگر یہ پیغام تو نے لوگوں تک نہ پہنچایا گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے اپنی ساری زندگی اس کا حق ادا کرنے کے باوجود حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور صحیح جذبات کا مجموعہ ہو، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطانی عرب کا حال پڑھو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے ساتھ کو امین نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری سیرت کے لیے اصلاح اور تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خزانہ سے ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اگر ہم نے بھی آج سچا داعی اللہ بننا ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے دوست تشریف لاتے ہیں راجہ مقصود صاحب پریری ریجن سے۔ تشریف لائیے راجہ مقصود صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے دعوت اللہ اور ایک ناصر کی ذمہ داریاں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کے پسندیدہ عمل کے بارے میں فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بخدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلم باب العلم حدیث نمبر 6804۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام صداقت دنیا تک پہنچانے کا حکم ملا تو آپ بھول گئے کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور کام بھی ہے۔ آپ کو دعوت حق سے باز رکھنے کے لیے بڑا سے بڑا لالچ دیا گیا، مگر آپ نے ہر ایک پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو خدا اسے پورا کر دے گا
یا اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سامعین، یہی جوش تبلیغ تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 391۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ آج ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ دعوت اللہ کی ایک آواز قادیان سے اٹھی، جس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترے اور اسے زمین کے کناروں تک پہنچا دیا، اور اس آواز کو دبانے کا زوم لے کر اٹھنے والے خاک کے بگولے رزق کے خاک بنا دیے گئے۔ معزز سامعین، وہ ابراہیمی دور کے نمرود ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عتبہ، شیبہ یا ابو جہل، یا آپ ہی کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ڈاکٹر ڈوئی، لیکھ رام یا عبداللہ آتم ہوں، دعوت اللہ کی آواز کے مد مقابل ان سب کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ آج ہم امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی قیادت میں اور آپ کی غلامی میں دنیا میں ترقیات کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کچھ ویسی ہی کیفیات سے دوچار ہیں جن سے کسریٰ کا رومال ملنے پر حضرت ابو ہریرہ دوچار تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے، بخے بخے ابو ہریرہ، بخے بخے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے، اے ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے کہ آج تو کسریٰ کے رومال میں تھوک صاف کرتا ہے۔ بس میرے انصار بھائیوں، آج ان ترقی یافتہ ممالک میں ہماری پر آرائش زندگی اور ہم پر خدا کے فضلوں کی بارش اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا کردار اور نمونہ دوسروں کے لیے پرکشش ہو اور خاموش تبلیغ بن جائے، اور ہمارا ہر دن یہ گواہی دے کہ ہم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام گواہی دے کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس دعوت اللہ کی ذمہ داری کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر احمدی جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال اس لیے درست رکھے کہ اس پر ہر ایک کی نظر ہے۔ اگر کسی قسم کا ایسا دینی علم نہیں بھی ہے جو اسے فعال داعی اللہ بنا سکے، تب بھی اس کا ہر فعل اور امر اور قول دوسروں کی توجہ کھینچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ دلوں کو مائل کرنا تو خدا کا کام ہے۔ خطبات مسرور جلد 8 صفحہ 173 صفحہ 174۔ معزز سامعین، آج ہم یہ عہد کریں جزاک اللہ۔ فخر اللہ صاحب کو بلا لیں۔ ہمارے اگلے دوست ہیں فخر اللہ منگلہ صاحب، ٹورانٹو ویسٹ سے، تشریف لائیے۔ فخر اللہ منگلہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ القلم آیت نمبر 5۔ حیات مطہرہ کے اور آکے درخشندہ میں جہاں جہاں اپنی عقل کی قندیلیں لے کر گیا، وہیں سے مجھے درس آئے حیات ملے، اور جہاں جہاں میں جذب دروں کے جام لے کر گیا، وہیں سے پیر مغاں نے مجھے میخانے کے میخانے عطا کر دیے۔
یوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر آج موضوع سخن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردی مخلوق ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت، پیکر شفقت اور عفو درگزر سے لبریز ہستی تھے۔ اپنوں سے درگزر تو بہت کرتے ہیں، مگر اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دینے والے تو تاریخ میں خال ہی نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کے سر پر خاک ڈالنے والی کیا جانتی تھی کہ وہی ہستی اس کی عیادت کو پہنچ جائے گی، اور وہ بدو جو تلوار اٹھائے آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسی پیکر رحمت سے معاف کیا جاوے گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان اور اتنا بڑا حوصلہ۔ یقیناً جہاں ہماری برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی حد شروع ہوتی ہے، اور جہاں ہماری صفات کی تکمیل ہوتی ہے، وہاں سے سرور کونین کی صفات کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو خدا تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں اور تاریخ کا ایک اور ورق الٹتے ہیں۔ طائف کی سرزمین ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور چند اوباش لڑکے ہیں جو آپ پر پتھروں کی بارش برساتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا وجود سر تا پا خون سے بھرا ہے۔ آپ دعوت حق دیتے دیتے طائف کی سرزمین سے نکل جاتے ہیں۔ ایک باغ آتا ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے جوتے اتارنے لگتے ہیں، مگر خون کی وجہ سے وہ آپ کے پاؤں میں چپک جاتے ہیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ ارشاد ہو تو اس وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں؟ لیکن آپ کا جواب کتنا عظیم، کتنا ابدی زندگی رکھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ کیا معلوم کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ ہے کوئی جو پوری تاریخ انسانیت میں مجھے اس جیسا کوئی ایک واقعہ بھی دکھلا دے؟ وہ نور نور اجالا وہ پھول پھول مہک، وہ نور نور اجالا وہ پھول پھول مہک، وہ نرم دھوپ کی مانند تھا گلستان کے لیے۔ معزز سامعین، ہمدردی خلق کے حوالہ سے آج میری آنکھ مکہ کو فتح ہوتے دیکھتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ مکہ والے تو خوف سے لرزاں ہیں کہ نہ جانے آج ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا جائے گا۔ ان میں وہ ہندا بھی شامل ہے کہ جس نے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ہاں، دشمن اعظم ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تو موجود ہے۔ میرے خیال میں تو ابھی خندقیں کھود کر ان کو دفن کر دیا جائے گا، اور دنیا کے فاتحین کے دستور کے مطابق ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میری سوچ تو ایک عام انسان کی سوچ ہے، جبکہ رحمت للعالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ آپ مکہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کس سلوک کی توقع ہے؟ مکہ والے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ جو سلوک یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تمہیں کوئی پکڑ نہیں۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لائیے، احمد صفی اللہ راجپوت صاحب، ملٹن واٹرلو سے تشریف لائیے۔ احمد صفی اللہ راجپوت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم منصفین اور میرے عزیز انصار بھائیوں، میری تقریر کا موضوع ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی احیاء اسلام کے لیے تڑپ۔ 19ویں صدی مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر ہی نہیں مذہبی طور پر بھی زلزلہ خیز تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف مسلم حکومتیں زوال کا شکار تھیں تو دوسری طرف دجالی قوتیں پورے زور سے اسلام کے خلاف حملہ آور تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق مسجدیں ویران ہو گئیں اور سراج الدین اور عماد الدین کہلانے والے علماء سو عیسائی اور پادری ہو کر معاند اسلام بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اکابرین اور علماء اسلام کو مردہ، اللہ کو نعوذ باللہ گونگا اور امت واحدہ کو امت مرحومہ کہہ کر اسلام کا نوحہ لکھ رہے تھے۔ لیکن الہی وعدوں کے عین مطابق اس وقت قادیان کی ایک گمنام بستی سے بظاہر ایک بے کسو گمنام و بے ہنر لیکن روحانی طور پر جری اللہ فی حلل الانبیاء کی یہ للکار سنائی دی، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ اس ندا کا جواب خدائے لم یزل نے یحیی الدین و یقیم الشریعہ کا الہام 3 مرتبہ کر کے یوں دیا کہ اس غلام احمد کو ہی غلام احمد بنا دیا، اس کو اسلام کا مسیحا بنا دیا، اور وہ خدا جو بظاہر گونگا تھا بولنے لگا، وہ اسلام جو مردہ تھا اس مسیح کی مسیحائی سے پھر حیات پا گیا، گویا نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں یہ تحدی دی، اے تمام انسان، اے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں، اور اے وہ تمام انسانی روحوں جو مشرق میں آباد ہو یا مغرب میں آپ کو پورے زور سے اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی پانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی تمام تحریرات احیاء اسلام کے لیے تڑپ ہی تھیں، لیکن کتاب البریہ، تریاق القلوب، زمیمہ جہاد، اسی طرح سے براہین احمدیہ، اسلامی اصول کی فلسفی رسالہ الوصیت، ان تمام کے تمام جب میں نے ان کو دیکھا تو 30 مرتبہ سے زائد ایسی تحریرات ملی جس میں آپ نے براہ راست احیاء اسلام کے لیے اپنی تڑپ کا اظہار کیا ہے۔ آپ خدا اور مخلوق کے رشتے کی کدورت کو دور کرنے، دہریوں اور بے ایمانوں کا منہ بند کرنے، آپ حلم، خلق اور نرمی سے اخلاقیات اور روحانی ترقی کے لیے، اور آپ مخلوق خدا کا خدا سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اور روحانی طور پر مردوں کو زندہ کرنے کے لیے یعنی احیاء اسلام کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ سیرت المہدی جلد دوم میں چودھری فتح الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رات کے وقت نہایت کربناک اور دردناک بے قرار حالت میں دیکھا۔ صبح جب استفسار کیا تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہ ہے، اسلام کی مہم جب ہمیں یاد آتی ہے اور یہ جو مصیبتیں ہیں ان کا جب ہمیں خیال آتا ہے تو یہ ہمیں بے چین کر دیتا ہے، اور یہی بے قراری اور یہی تڑپ ہمیں سونے نہیں دیتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ میں صرف خود یہ نہیں تھا کہ یہ تڑپ تھی، آپ اپنے تمام صحابہ کو بھی اسلام کی مدافعت پر کمر بستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مرقات الیقین فی حیات نور الدین کے صفحہ 303 پر مفتی محمد صادق صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب سیدنا حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان آ گئے اور سب کچھ چھوڑ کر، اور انہوں نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا، مولوی صاحب کتاب لکھیں، ترک اسلام کتاب آئیے، اس کا جواب تحریر کریں، اسلام کی اس وقت مدافعت کی ضرورت ہے۔ یہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات کا اقتباس تو ابھی ہم نے سنا
کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ہمیں انگریزی آتی ہوتی تو ہم گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے، دورہ کر کے تبلیغ کرتے اور اس راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے۔ یہ تھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی احیاء اسلام کے لیے تڑپ کی کچھ جھلکیاں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تڑپ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا 8ویں شرط بیعت کے تحت ہم اسلام اور ہمدردی دین کو ہر ایک چیز سے عزیز تر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جیسے آج سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بن نصر العزیز نے 2 ہمارے دوستوں کا ذکر کیا، ہمارے ایک مربی کا ذکر کیا، کیا ہمارا ذکر بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے دوست تشریف لائیں گے عابد محمود صاحب ایسٹرن کینیڈا سے۔ تشریف لائیے عابد محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا للمتقین اماما۔ میرا آج کا موضوع ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک توئی کے طور پر اور دوسرا لازم۔ توئی کا پہلو انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تمام والدین اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سفر دینی ہو یا دنیاوی، اس کا بیٹا اپنا پہلا قدم اس کے خود کے آخری قدم پر رکھے۔ اور لازم یوں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ سے بچانا ہی پہلا مرحلہ ہے جو انسان کو تقویٰ کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم سب نگہبان ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ یوں ہمارا بچوں کے لیے یہ دعا کرنا لازم ٹھہرا۔ آج کے دور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا بہترین طریق خلیفہ وقت کی اطاعت میں پنہا ہے۔ پھر اس حکم کی تعمیل کا بڑا حصہ انصار اللہ کے اس عہد میں پورا ہو جاتا ہے کہ نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا۔ آئیے اب موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اب یہاں ہمیں میں کون کون شامل ہے؟ یقیناً ازواجنا و ذریاتنا، بیوی اور بچے۔ عربی زبان میں زوج کا معنی جوڑا کے ہیں، تو یہاں یہ دعا میاں اور بیوی دونوں کو یکساں طور پر سکھلائی گئی۔ پھر خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی تو دوستوں کا بھی اس میں شامل کر لیا۔ گویا آپ کی زندگی میں شامل اکثر پیارے اس دعا کے حصار میں آگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکامات کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں بارہا وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک تقویٰ کے راہی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ یمشون علی الارض ہونا کا بھی خیال کرتے ہیں اور باللغو مروا کرامہ کا بھی۔ امن پسند ایسے کہ خطبہم الجاہلون قالوا سلاما، عبادت گزار ایسے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جہنم سے دوری کی دعا کرتے ہیں، شرک کے قریب نہیں جاتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، حق سچ پر کھڑے ہونے والے، لا یشہدون زورا، خرچ کرتے وقت لم یسرفوا ولم یقتروا، ان کا مطمئن نظر ہوتا ہے، ہر قسم کی نیک نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجوب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، لوگوں سے مروت، خوشخلقی اور ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی ہوتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک فلک فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ ان میں نہ ہو، اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے
جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ 3 فروری 2012 کے خطبہ جمعہ میں پیارے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اعمال صالحہ بجا لانے والے متقی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں پر کامل ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبولیت کے نشان دیکھتے ہیں۔ جب یہ روحانی اور اخلاقی ترقی پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت کے نئے زاویے بھی نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق پڑتا ہے، اس کی صفات کا مزید ادراک پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لیڈر اور امام بننے کی دعا کرتا ہے۔ مگر کن کا امام؟ متقیوں کا۔ مگر یہاں جس امام کا ذکر ہے وہ چنا جانا یا چننا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ متقی کا تعین کرنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ خدا ہی جان سکتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ اس معیار پر پہنچتا ہے کہ اس کو متقیوں کے صف میں شامل کیا جائے۔ اگر ایک گھر کے افراد نیکیوں میں ترقی کرتے ہوئے خدا کی نظر میں متقیوں کے مقام تک پہنچتے ہیں تو گھر کا سربراہ یا ان کی اس طرح سے نیکی کی ہدایت کرنے والی ماں ان کے امام ہوں گے۔ پھر ایسے تمام امام وقت کے ماموم ہوں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب میں آ کر متقیوں کے صف میں شامل ہو جائیں، اور خلیفہ وقت کے دائیں بھی اور بائیں بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی ایسے اماموں کی ایک فوج کھڑی ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں سعد چیمہ صاحب برٹش کولمبیا سے۔ تشریف لائیے سعد چیمہ صاحب۔ نہیں ہے؟ اچھا جی، سعد چیمہ صاحب نہیں ہیں، تو ان کے بعد ہیں منصور بھٹا صاحب پیس ولیج مقامی۔ تشریف لائیے منصور بھٹا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس اور معزز سامعین، آج میری تقریر کا موضوع ہے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، تو دراصل ہم اللہ کے حضور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم دراصل مانگ رہے ہوتے ہیں عزت، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اصل میں قیادت، اور ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نیکی کا تاج۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیے، متقیوں کا امام بننا اتنا سہل اور آسان کام نہیں۔ یہ رتبہ نہ خون بہانے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ دولت کے خرچ کرنے سے۔ یہ اعلیٰ اور عرفہ مقام صرف اور صرف اعلیٰ کردار، صبر اور یقین کامل سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام مقرر کیے جو انہیں ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ ہمارے نشانات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صبر اور یقین کے بغیر قیادت کا تاج نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے ٹھہریے اور سوچئے، کیا ہماری زندگی کا ہر قدم دوسروں کے لیے مثال ہے؟ کیا ہماری اولاد ہم سے نیکی سیکھتی اور اس پر عمل کرتی ہے؟ اور کیا ہمارا گھر تقویٰ کا مرکز اور گہوارہ بن گیا ہے؟ اس رہنمائی میں اس زمانے میں متقیوں کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم خود نیک ہو جاؤ، تمہاری نسلیں خود بخود نیک ہو جائیں گی۔ اور دراصل یہی اس دعا کا راز ہے کہ تم نیک بنو اور نیکی میں اس حد تک چلے جاؤ اور نیکی میں اس حد تک چلے جاؤ کہ دنیا تمہیں اپنا امام اور رہبر مانے۔ اور پس حق یہی ہے کہ یہی وہ امامت ہے جو دنیا کے دلوں کو جوڑنے والی
اور راہ حق کی طرف کھینچنے والی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین، یہ دعا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا ایک مشن ہے، ایک سفر ہے، ایک ایسا مشن ہے کہ ہم اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلانے والے بنیں۔ یہ ایک ایسا مشن ہے کہ ہم نفرت کے کھیت میں محبت کے پھول اگانے والے بنیں۔ آج دور حاضر میں دنیا کو کسی روایتی لیڈر کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو جھوٹ کے بجائے سچ کا علم لہرا سکے، جو دنیا کو مفاد کی نہیں بلکہ نیکی، تقوی اور اخلاص کی تعلیم دے سکے۔ آج دنیا کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان کو بتائے کہ اصل عزت اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی بظاہر تخت و تاج میں۔ اور صاحب صدر، آپ گواہ ہیں اور آپ سب اور ہم سب گواہ ہیں کہ آج یہ قیادت کرۂ ارض پر صرف خلافت احمدیہ کی صورت میں موجود ہے۔ بس اے میرے بھائیوں، یاد رکھیے قیادت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں کے امام بنیے، انہیں ذوق نماز، محبت الہی، عشق رسول اور محبت خلق خدا کے اسلوب سکھائیے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس دعا کو اپنی صبح اور شام کا حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی کو اس قدر سنواریں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جائے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ آئیے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نہ صرف اپنے گھر کے اپنے دلوں کے امام بنیں گے بلکہ تمام متقیوں کے امام بنیں گے اور اس دعا کو حقیقت میں بدل کر دکھائیں گے۔ میں اپنی تقریر اس دعا پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں، وسیم نسیم صاحب، سینٹرل ایسٹ ٹورانٹو۔ وسیم نسیم صاحب، سینٹرل ٹورانٹو۔ السلام علیکم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ اللہ اس کے ذریعے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورہ المائدہ آیات 16 تا 17۔ جناب صدر، محترم جج صاحبان اور میرے انصار بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرتا، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر اسے زمین کی طرف منعکس کرتا ہے، اور یہی روشنی کا انعکاس راتوں میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ چاند سمندر میں مد و جزر پیدا کرتا ہے، پھلوں کو پکانے کا ذریعہ بنتا ہے، کسانوں کو روشنی فراہم کرتا ہے اور مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اہل نظر کے دلوں میں سحر انگیز حسن کو منور کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ چاند کو کل دیکھ کر میں خود بے کل ہو گیا، کیونکہ تھا اس میں نشاں کچھ جمال یار کا۔ تو جناب والا، قرآن کریم ایسا روحانی چاند ہے جو اللہ تعالیٰ کے
نور کو دلوں میں اتارتا ہے۔ اور جب ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کرۂ زمین پہ ظلمت ایک رات کی طرح چھا گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جیسا کہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نور قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کو وہ روشن کتاب جو دنیا کو روشنی پہنچاتی ہے۔ حدیث نبوی میں قرآن کریم کے متعلق کچھ اس طرح سے الفاظ کا ذکر ہے کہ ان ھذا القرآن حبل اللہ وہو النور المبین، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اور چمکتا دمکتا نور ہے۔ یعنی جس طرح چاند سورج کی روشنی کو واپس کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کا عکس ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ ہم احمدی خوش قسمت ہیں، اور ہم خوش قسمت تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ڈھالیں اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ روشن کتاب ہے، یہ وہ روشن تعلیم ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو اندھیرے پھیل رہے ہیں، مذہب سے دوری ہے، بے حیائی ہے، لغویات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، یہ سب جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کو صرف تلاوت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بن سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن شریف کو بڑی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے، سو تم اس پاک کلام کا قدر کرو اور کسی چیز کو اس پر مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راست بازی اسی پر موقوف ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، اس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو اپنا چاند، اپنا رہنما اور زندگی کا مستقل نور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اب ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں، احسان الرحمان صاحب، ویسٹرن اونٹیریو۔ احسان الرحمان صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جج صاحبان اور میرے انصار بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اس عاجز کو محسن انسانیت سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو ہمدردی مخلوق کا تذکرہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یقیناً آپ سراپا رحمت حسن سلوک کی اعلیٰ مثال تھے۔ اس میں آپ کی تعلیم لا محالہ سب سے اعلیٰ اور بے مثل ہے۔ آپ نے خدا کی مخلوق کو خدا کا عیال قرار دیا اور ہمدردی مخلوق کے ایسے نمونے دکھائے جو عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب چشم معرفت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص قوم پر رحمت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے۔ جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے، نہ کسی خاص قوم سے۔ اے میرے انصار بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تنگ خیالی کی ایک روح چلی ہے۔ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والوں کو بھی مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حالات اس وقت کے ہیں جب تعلیم اور شائستگی اپنے عروج کی اعلیٰ زینت پر پہنچی ہوئی ہے،
لیکن ملک عرب کے تاریخ اور جہالت کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ نصارہ کے ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ان کی عبادت کا وقت ہے، وہ ہر طرف تجسس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ عبادت کے لیے مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو خندہ پیشانی سے مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی۔ ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ مسجد میں دربار نبوت لگا ہوا ہے، ایک شخص مسجد کے فرش پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کے صحابہ اس کو روکنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن آپ صحابہ کو منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت اسے چھوڑ دو۔ جب وہ شخص رفع حاجت سے فارغ ہوا تو آپ اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ مسجد رفع حاجت کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ جس طرح آپ نے مخالفین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اسی طرح آپ نے اپنے مخالف نظریات اور عقائد کا احترام کا بھی اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھایا۔ ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایاد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ اپریل 2019 کو فرماتے ہیں، پھر جذبات کا احترام کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ باوجود اس علم کے کہ آپ سب نبیوں سے افضل ہیں، یہودیوں کے جذبات کا احترام کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ اسلام کے مخالفین بھی آپ کی ہمدردی انسانیت اور ہمدردی مخلوق کا برآمدہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسلام کا مشہور مخالف ولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے، محمد نیور لیفٹ اینی اپرچونٹی ٹو سرو مین کائنڈ، کہ محمد نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ نہ صرف نوع انسان بلکہ حیوان، چرند پرند اور حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جس زمانے میں آپ مبعوث ہوئے، مخلوق خدا پر وہ ظلم کیے جاتے تھے جس کا نام سن کر بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں حیوانات کو باندھ کر تیر اندازی کی جاتی تھی، حیوانات کے چہروں پر گرم لوہے سے نشان لگائے جاتے تھے۔ آپ نے تمام رسموں کا خاتمہ کیا اور حکم دیا کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو۔ جس زمانے میں آپ مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عورتوں کو، غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے ارشاد خداوندی ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو مت قتل کرو کے تحت اس خوفناک رسم کو ختم کیا۔ آپ نے غلاموں کی آزادی کی بنیاد رکھی، جس طرح بھوکے کوئی اور یتیم کو مسکین کھانا کھلانا ثواب ہے، اس طرح غلام کو آزاد کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ آدم ایک ہے، سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ الغرض آپ نے ہمدردی مخلوق کی ایسا اعلیٰ تعلیم دی، ایسا عملی نمونہ پیش کیا جو بے مثل ہے۔ کیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ و علیک السلام، اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ جزاک اللہ۔ آگے تشریف لاتے ہیں ہمارے دوست ہیں عطاء الرحمان صاحب، تشریف لائیے برمپٹن ایسٹ سے عطاء الرحمان صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری تقریر کا عنوان ہے ہمارا چاند قرآن ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے سچ پر بات کرنے آیا ہوں جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایمان کی روشنی بھی وہ سچ ہے۔ ہمارا چاند قرآن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت ہی پیارا شعر ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ یعنی دنیا چاند کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اس کی روشنی سے متاثر ہوتی ہے، اس کے طلوع ہونے کا انتظار کرتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے چاند آسمان پر نہیں، چاند ہمارے دلوں میں ہے۔ جب زندگی کی رات اندھیری ہو، جب دل پریشان ہو، جب راستے دھندلے ہوں، تو ہم چاند کی روشنی نہیں بلکہ قرآنی تعلیم سے روشنی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن وہ چاند ہے جو ہر رات نہیں، ہر لمحہ روشن رہتا ہے، جو آسمانوں پر نہیں دلوں میں چمکتا ہے، جو خاموش نہیں اللہ کا کلام بن کر بولتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ جب دنیا کی رنگینیاں ہمیں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں،
تو قرآن ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 3۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن، قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو، اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو، اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2210۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل بھی ثقیل کیے جاتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ آلود ہونے پر اسے ثقیل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کیسے کی جائے، یعنی دل کی صفائی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ مشکات المصابیح۔ بس موت کی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رکھتی، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا حق ادا کرنے سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ صاف دل ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی طرف ایک مومن کی توجہ رہتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 409۔ ہم کیسے قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں بہرحال ہر احمدی کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحتوں سے یا پھر انہی اصولوں پر چلتے ہوئے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے خلفاء نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو ان کے مطابق سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ان لوگوں میں شمار ہو سکیں گے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ ورنہ تو احمدی کا دعویٰ بھی غیروں کے دعووں کی طرح ہوگا کہ ہم قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ یہ صرف دعویٰ تو نہیں، اور پھر دیکھے کہ حقیقت میں وہ قرآن کو عزت دیتا ہے، کیونکہ اب آسمانوں پر وہی عزت پائے گا جو قرآن کو عزت دے گا، اور قرآن کو عزت دینا یہی ہے کہ اس کے سب حکموں پر عمل کیا جائے۔ خطبہ جمعہ 24 ستمبر 2004۔ حاضرین کرام، دنیا کا چاند تو بدلتا ہے، کبھی ہلال، کبھی بدر اور کبھی غائب، مگر ہمارا چاند قرآن کبھی نہیں بدلتا، جو ویسا ہی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید کو صرف رمضان کا مہمان ہی نہ بنائیں بلکہ اسے سارا سال پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے مطابق گزاریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں شہزاد احمد صاحب ٹورانٹو سے۔ تشریف لائیے شہزاد احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ محترم جج صاحبان اور معزز سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا عنوان حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کا دوسرا مصرع ہے، یعنی قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ قرآن پاک سورۃ النور
آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک بھی اسی نور علی نور کا کلام اور اسی نور کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 175 پر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، اور معزز سامعین کرام، روحانیت کے افق پر طلوع ہونے والا یہ چاند، اس چاند کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی، یہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے انوار کا یہ دریا نکلا۔ معزز سامعین کرام، اس نور کے متعلق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری کتاب الفضائل میں درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس نور کے متعلق یہ ایسا نور ہے کہ اس کی صورتیں اور آیات ایک موتی کی لڑی کی طرح پروئی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی صفات توحید کے متعلق بیان پڑھیں تو انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، اور کہیں انسانی تخلیق اور کائنات عالم کی پیدائش کے متعلق پڑھیں تو نگاہیں کھیرا ہو جاتی ہیں، اور کہیں انسانی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو اقتصادی، تمدنی، سیاسی اور مذہبی تعلیمات کو پڑھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، اور کشتی نوح میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جوہرات کی تھیلی ہے، لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اور یہ الہام بھی ملفوظات میں درج ہے الخیر کلہ فی القرآن، کہ قرآن ہی میں تمام قسم کی بلائی ہے۔ قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، اس کے پڑھنے والے پر خدا کے فیضاں، ہے یہ چشمہ ہدایت جس کو ہو عنایت، یہ ہیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت۔ معزز سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا، جو کہ ترجمہ از عربی آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545 پر درج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ ایک لاسانی موتی ہے جس کا ظاہر بھی نور ہے اور باطن بھی نور، اس کا ہر لفظ اور کلمہ میں نور ہے۔ وہ ایک روحانی جنت ہے جس کے خوشے پھلوں سے جھکے ہوئے ہیں اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن نہ ہوتا تو مجھے میری زندگی کا مزہ نہ آتا، میں نے اس کے حسن کو ہزاروں یوسفوں سے بڑھ کر پایا۔ دل میں میرے یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں، سلطان بشیر صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا بالرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج میری گزارشات کا عنوان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خیر اور بھلائی چاہتے ہو اور اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو سچے دل سے میری طرف آؤ اور میری آواز پر لبیک کہو، کیونکہ دنیا میں ہر طرف تباہی اور بربادی ہے اور ہر ایک دوسرے کے در پے ہے اور ہر طرف خونخوار جانور ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ اگر تم اس میں آ جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 34۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، پر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 269۔ معزز سامعین، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روحانی فرزند کو اس زمانہ کا حسن حسین بنایا ہے۔ چوروں، قزاقوں اور درندوں سے آج اسی کی جان محفوظ ہے جو اس کلا میں پناہ لیتا ہے۔ اللہ کرے تم بدی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کر کے اور کجی کو چھوڑ کے راستی پر قدم مار کر اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے رب عظیم کے بندہ مطیع بن کر اس حسن حسین، اس مضبوط روحانی کلا کی چار دیواری میں پناہ اور امن پاؤ۔ خدا کرے تمہارے نفس کی دوزخ کلی طور پر ٹھنڈی ہو جائے اور اس لعنتی زندگی سے تم بچائے جاؤ جس کا تمام ہم و غم محض دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ تم اور تمہاری نسلیں شرک اور دہریت کے زہریلے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ خطبات ناصر جلد 6 صفحہ 516۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ، خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے، اس سے بچو۔ کشتی نور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 18۔ معزز سامعین، آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز کے ارشاد پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اس دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے
اس کی پیروی سے ہی دنیا اور آخرت سے نجات پائیں گے۔ جو اس طرف آتا ہے وہ اس شخص کی طرح محفوظ ہے جو سخت طوفان میں جہاز میں بیٹھا ہو، وہ اس نسین میں ہے اور قزاقوں اور چوروں سے محفوظ ہے۔ یہی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم سے ہے کہ ہم اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں۔ روزنامہ الفضل 27 مارچ 2014۔ حصار امن و ایمان و یقین ہے، کنارے یافیت حبل اللہ متین ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، ان کو ہی بلا بھی لو نا۔ عبد المالک نمبر 13۔ جی ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں عبد المالک صاحب کیلگری سے۔ تشریف لائیے عبد المالک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تنگ دستی اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور ترجیحی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے امام وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ مسلم کتاب الامارہ۔ ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے۔ کتاب مسلم کتاب الامارہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدون اس کے اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اطاعت جس طرح نبی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی خلفاء کی ضروری ہوتی ہے۔ اطاعت بہت وسیع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 کے قریب آیات میں مختلف انداز میں اطاعت کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے برکات کا ذکر کیا ہے۔ اطاعت کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔
اطاعت میں سب سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کی کوشش کرے گا. جو احکام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کیا جائے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. دوسرے نمبر پر رسول اور خلیفہ کی اطاعت ہے جو خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کے حصول کا باعث بنتی ہے. تیسری قسم کی اطاعت اولو الامر یعنی حکام اور عہدیداران جماعت کی اطاعت ہے. بس ایک احمدی کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی اطاعت میں ایک کامل نمونہ بننے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنے. تمام کرۂ ارض پر ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو جماعت کہلانے کا مستحق ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام موجود ہے. اطاعت امام کے حوالے سے ہماری 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1، حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے لیے روزانہ باقاعدگی سے دعا کی جائے. نمبر 2، حضور انور سے رابطہ رکھا جائے اور حضور سے دعائیں لی جائیں، یعنی حضور کو باقاعدگی کے ساتھ دعا کی غرض سے خط لکھا جائے. نمبر 3، حضور انور کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو غور سے سنا جائے، یعنی حضور کے خطبات اور خطابات کو باقاعدگی سے سنا جائے اور بحیثیت ایک ناصر اور سربراہ خاندان نگرانی کی جائے کہ گھر کے تمام ممبران بھی باقاعدگی سے حضور کا خطبہ سنیں اور احباب اور دوستوں کو بھی توجہ دلائی جائے. نمبر 4، حضور انور کے ہر حکم اور ارشاد پر لبیک کہا جائے اور عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے والے ہوں. آمین. ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں شیراز احمد صاحب مسیساگا سے. تشریف لائیے شیراز احمد صاحب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جج صاحبان اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو نہ صرف اہم ہے بلکہ زندگی بدل دینے والا ہے. یہ پیغام ہے اطاعت امام اور ہماری ذمہ داریاں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام وقت کی نعمت سے نوازا ہے، خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، جبکہ دوسرے مسلمان اس نعمت سے محروم ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام وقت کی اطاعت کریں، خلافت کی حفاظت کریں اور خلافت کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں. ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہر کر سوچیں، اگر خلافت نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ ہمیں اس دنیا کے طوفانوں سے کون بچاتا؟ ہمیں اس دنیا کی گمراہی اور روحانی زوال سے کون محفوظ رکھتا؟ خلافت ہماری روشنی ہے، ہماری زندگی کی لائن ہے اور امام وقت کی اطاعت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری قرآن کریم کے احکام کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو تم میں حکام ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کے رسول کے جانشین یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. اسی مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کام اسے پسند آئے یا نا پسند آئے. ہاں، اگر امام گناہ کی تعلیم دے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز قرآن اور احادیث کے مطابق ہمیں تعلیم دیتے ہیں. آپ کی رہنمائی اور ہدایات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمیں دنیاوی شکوک و شبہات اور لالچوں سے بچاتی ہیں. ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمارے روحانی باپ ہی نہیں ہیں،
ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہماری ڈھال ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی ہدایت کی آواز ہیں۔ ہمیں آپ کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ خلافت کی آواز ہمیں متحد رکھتی ہے۔ آج دنیا میں قومیں بکھر رہی ہیں، معاشرے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم احمدی مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک جھنڈے تلے متحد ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت کو ابل یعنی اونٹ سے واضح فرمایا ہے۔ جس طرح اونٹ قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، اس طرح سے امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں کی جا سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں کہ اپنی فطرت ثانیہ اطاعت کو بنانا ہوگا، بلکہ ہر چیز پر اطاعت امام کو فوقیت دینی ہوگی۔ خلافت ایک تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے خلافت کی اطاعت کو ثابت کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم حضور انور کے خطبات باقاعدگی سے سنتے ہیں؟ کیا ہم حضور کی بیان فرمودہ ہدایات پر فوراً عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور کو دعائیہ خطوط لکھتے ہیں؟ کیا ہم حضور کی صحت، طاقت اور مشن میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اور ہاں، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اطاعت امام اور خلافت کی حفاظت کے بارے میں اپنے عمل سے نہ بتایا تو ہم اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے۔ اپنے بچوں کو خلافت کے معجزات سنائیں، ماضی کے احمدیوں کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، اور اپنے عمل سے خلافت کی اطاعت سکھائیں۔ اور آج ہم اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہم امام کی اطاعت میں سب سے آگے ہوں گے، ہم خلافت کی حفاظت میں سب سے آگے ہوں گے، اور یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم خلافت کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے، اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کا سچا وفادار بنائے، ہمارے دلوں میں خلافت کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور ہم اس محبت کو نسل در نسل منتقل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں عدیل احمد صاحب، ناردرن انٹیریو۔ عدیل احمد صاحب تشریف لائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع سخن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی، یقیناً ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نذیر کے طور پر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سورہ احزاب آیات 46-47۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو کلام بھی تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا۔ المائدہ آیت 66۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں خالص توحید کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے لوگوں کو دعوت اللہ کا کام کیا، مگر یہ فریضہ جس ایسے طریق پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا گمراہی کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کلام اللہ کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن الہی سے ایک داعی کے بلند مقام پر فائز ہو کر ارشاد ربانی بلغ ما انزل الیک من ربک کے فریضے کو جس ایسے طریق پر سر انجام دیا وہ قابل ستائش ہے۔ ہزاروں ہزار درود اس محسن پر جس نے اس راہ میں انواع و اقسام کی تکالیف برداشت کیں، گھر سے بے گھر ہوئے، لہو لہان کیے گئے، دنیاوی لالچ دیے گئے،
عزیز و اقارب کی قربانیاں دیں، مگر نہ ہی کوئی لالچ اور نہ ہی کوئی خوف آپ کو آپ کے مشن سے جدا کر سکی۔ یہ وہ بابرکت اسوہ محمدی ہے جو ہر داعی اللہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عسر ہو یسر ہو، تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو۔ حضرات، قریش مکہ کی یہ ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی بھی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کے کام سے روکا جا سکے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنا ایک وفد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس نہایت ہی اہم واقعے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ازالہ اوہام روحانی خزائن 3 صفحہ 110-111 میں یوں لکھتے ہیں: ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال کے ساتھ کہا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں تبلیغ کے کام سے رک جاؤں، تو خدا کی قسم میں تب بھی اپنے اس فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرات، بالآخر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک جھلک ہے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تبلیغ کی۔ یہ آقا ہم سب کا حبیب آقا ہے، اور ہم سب اپنے سینوں میں اس آقا کی محبت رکھتے ہیں۔ اس رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی آج وہ انداز تبلیغ اپنائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے انصار بھائیوں، اس اجتماع کے موقع پر ہم سب یہ عزم کریں کہ پھر سے عزم تبلیغ کو زندہ کریں، اس طرح کہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ہم سے بار بار اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج اس اجتماع کے موقع پر اگر ہم دائیں بائیں اور مین مارکی میں سب جگہ دیکھیں، اس اجتماع گاہ میں ہمیں تبلیغ کے حوالے سے آیات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس نظر آئیں گے۔ گزشتہ سال، موجودہ سال انصار اللہ کا مضمون ہی تبلیغ ہے، دعوت اللہ ہے، اور اس اجتماع گاہ میں جو یہ بینرز لگائے گئے ہیں، اس کا مقصد انصار اللہ کے اندر جذبہ تبلیغ کو ابھارنا ہے۔ آئیے ہم پھر سے اس اجتماع کے حوالے سے عزم کریں کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے بھائی تشریف لاتے ہیں، سعد جنود صاحب، وان ویسٹ، تشریف لائیے سعد جنود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی بادشاہ ہرد و سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پر کہتا ہوں، اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، میں آج کی اس بابرکت مجلس میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مبلغ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یعنی وہ وجود مطہر جس کی صدیاں متلاشی تھیں، جس کا ذکر گزشتہ نوشتوں میں موجود تھا، اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے لولاکا ما خلقت الافلاق یعنی وجہ تخلیق کائنات قرار دیا، اور آپ کی بحر نبوت سے چند قطرے باقی انبیاء کو بخش دیے۔ صاحب صدر،
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद हुआ तो आलम इंसानियत घटा टोप अंधेरों में डूबी हुई थी। कहीं दौरे वहशत चल रहा था तो कहीं शिर्क व बुत परस्ती की लानतों ने इंसानियत का गला दबोच रखा था। मिस्र और हिंदुस्तान, बाबुल और नैनवा, यूनान और चीन में तहजीब अपनी शम्में गुल कर चुकी थी। अलगरस के दुनिया तहतुस सरा में पड़ी थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद ज़हरुल फसादो फिल बर्रे वल बहर यानी क्या कुछ की और क्या तरी के अल्फाज में खिंचता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वहशी कौम की तरफ मुबल्लिग बनाकर भेजा और अपनी किताब मुकद्दस में सूरह अल माइदा की आयत 68 में बयान करते हुए फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, यानी ए रसूल पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ उतारा गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस हुक्म खुदाबंदी का नाजिल होना था कि उस हबीब खुदा फ़ानी फिल्ला ने अपना ओढ़ना बिछोना और मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ तबलीग इस्लाम को बना दिया और यहजिल अर्ज़ा बादा मौतिहा के तहत दुनिया को नए सिरे से जिंदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान तबलीग में ऐसे कमालात दिखलाए कि सिबगतुल्लाह का एक ही रंग मस्जिद से लेके बाजार तक, मदरसे से लेके अदालत तक और घर से लेके मैदान जंग तक छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम तलवार के ज़ोर पे नहीं बल्कि मोहब्बत और सच्चाई और हिकमत और दनाई से फैलाया। आपने अमीरों को भी तबलीग की और गरीबों को भी, अवामुन्नास को भी दावत हक दी और बादशाहों को भी, रिश्तेदारों को भी तबलीग की और जानी दुश्मनों को भी। इस ज़िमन में वादी ताइफ का वो वाक़या कोई कैसे भुला सकता है। जब दावत हक में ताइफ वालों ने आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ देने की बजाय दुआ दी और फरमाया, ए अल्लाह इन्हें हदायत दे, ये अभी नहीं जानते। ये है एक मुबल्लिग का दिल और ये है एक मुबल्लिग का अखलाक कि लिया जुल्म का अफव से इंतकाम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। साहिब सदर हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये उस मोहसिन इंसानियत का एहसान है जिसने उन वहशियों को इंसान बनाया और इंसान से बाअखलाक इंसान और बाअखलाक इंसान से बाखुदा होने के लाही रंग से रंगीन किया। वही रसूल, हाँ वही आफ्ताब सदाकत जिसके कदमों पे लाखों मुर्दे शिर्क और दहरियत और फिस्क व फजूर के जी उठे और अमली तौर पर क़यामत का नमूना दिखाया। सुभान अल्लाह। अलगरज गारे हिरा से गुनबत खिजरा तक का ये सफ़र अपनी तमाम हशर समानियों के साथ बबांगे दोहल ये ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की मोहब्बत का बीज लोगों के सीनों में बोने के लिए जिस जाफिशानी और उलुल अज़मी के जवाहिर से काम लिया वो आपकी सीरत का एक अनमिट बाप है। और आज बतौर अहमदी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुबल्लिग आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पे चलते हुए इस्लाम और अहमदियत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने वाले हों। हर दौर पर मोहित है रहमत हजूर की, एक फैज़े जारिया है नबूवत हजूर की। जुल्मत में डूब जाएं मुसाफिर गुज़ीदा लोग, लो दे गरना हिज्र में कुर्बत हजूर की। हर मोड़ पर हयात की रहबर है आज भी, नोए बशर के वास्ते सीरत हजूर की। जज़ाकल्लाह। हमारे अगले भाई तशरीफ़ लाते हैं शिराज जमील अहमद साहब। तशरीफ़ लाइए। शिराज जमील अहमद साहब हैमिल्टन नायागरा से तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुंसिफ़ीन कराम और प्यारे अंसार भाइयों, मेरी तकरीर का उन्वान है बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। हिजरत मदीना के मौका पर हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मखदूश हालात में जब बेसरो सामानी के आलम में अपने जानी दुश्मनों से बचाव के लिए मक्का से निकले
تو اپنے تعاقب میں آنے والے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے امی بے کس کا یہ فکرہ آج بھی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آخرین میں بھی وقوع پذیر ہوا، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گمنامی کی حالت میں قادیان کی نامعلوم بستی سے اس الہام کا اعلان فرمایا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ بات ان حالات میں انہونی بلکہ ناممکن لگتی تھی، مگر آج ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس پیشگوئی کے تکمیل کے نشانات ہر گھڑی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پیشگوئی میں ظاہری لباس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اولیاء کی ظاہری برکات کے بارے میں یہ فلسفی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور تمام بدن میں ایک برکت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پہنا ہوا لباس بھی متبرک ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات کسی شخص کو چھونا یا اس کو ہاتھ لگانا اس کے امراض روحانی و جسمانی کے ازالے کا موجب ہوتا ہے۔ یہ پیشگوئی 1966 میں ظاہری رنگ میں اس طرح پوری ہوئی جب گیمبیا کے گورنر جنرل نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑے کا تبرک کی درخواست کی۔ اس کے بعد بارہا جلسہ ہائے سالانہ کے موقع پر خاص طور پر افریقی ممالک کے سربراہان کو یہ تبرک عطا کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ملک روحانی کے فرما رواں یعنی خلفائے احمدیت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کوٹ اور انگوٹھی سے برکت پاتے رہے۔ اس ظاہری مضمون سے آگے بڑھیں تو اس پیشگوئی کے مزید مفہوم کھلتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن میں لباس کا لفظ ساتھی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اصحاب احمد بھی اس پیشگوئی کے لحاظ سے برکت کا موجب ہیں، پس ممکن ہے کہ آنے والے بادشاہ صحابہ کے پاک نمونوں سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ لباس کو قرآن میں مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے۔ مثلا لباس زینت کے طور پر بھی ہے اور کمزوریوں اور عیبوں کو ڈھانکنے کے لیے بھی، مگر سب سے بڑھ کر لباس التقویٰ ذالک خیر، یعنی رہا لباس تقویٰ یعنی تقویٰ کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پس اس پیشگوئی سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ آنے والے بادشاہ اور حکمران حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقویٰ سے معمور تعلیمات میں سبق حاصل کریں گے اور ان میں برکت ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے جلسہ سالانہ کے خطابات، امن کانفرنس کی تقاریر اور پارلیمانی خطابات کے ذریعے دنیا بھر کے حکمرانوں اور سیاستدانوں نے قیام امن کے سبق سیکھے۔ حاضرین، بادشاہوں کا ان لباس میں برکت ڈھونڈنا فتح اسلام سے منسلک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے دیکھتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت میں ایک اور ہاتھ چل رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی ان فتوحات کا نظارہ دیکھنے والے ہوں۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ کوئی دوست رہ تو نہیں گئے؟ اگر میں بھول گیا ہوں تو بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ میرا
خالی ہم ان کو دے دیں یا پھر ٹوٹل کر لیں گے نا؟ ان کو دے دیں، وہ خود ہی کر ہاں لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے اور ٹھیک جی کل آؤں گا ساڑھے 3 بجے آپ ہی 3 بجے ٹھیک ہے ٹھیک ساڑھے 3 بجے جو ہے صفحے دوم کی صفحے اول کی دروس ہوئی جائے ٹھیک یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے فیڈ بیک دینے کو، لیکن ابھی تو کوئی بیٹھا ہی نہیں، صبح ہی دے دیں گے۔ جی کل آپ کیا ٹھیک کل ہی دے اگر ان دوستوں سے کچھ آپ نے کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، پالیٹکس میں تو بیٹھے کہہ دیں آپ کی مرضی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنا ٹھیک چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقابلہ تقریر اختتام کو پہنچا۔ سب بھائیوں نے بہت محنت کی اور سب نے اپنے اپنے رنگ میں عمدہ کاوشیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے اور اس میں ان کی صلاحیتوں کو وقت کے ساتھ اور اجاگر کرتا رہے، ہماری دعا ہے۔ چند باتیں جو شاید مدد دے سکیں آئندہ کسی مقابلے میں، جو 5 منٹ کی تقریر کے مقابلہ جات ہیں 7 منٹ کے، ان کے لیے تیاری ذرا مختلف انداز سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ تو ہماری اس کے اندر اصل صلاحیت یہ ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ بات کہنا، نہ کہ اس کے برعکس کہ زیادہ الفاظ کہے جا رہے ہیں مگر بات بہت کم ادا ہو رہی ہے۔ تو یہ صلاحیت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اس کو سیکھنے کے لیے ایک طریق یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کس طرح سے آتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے میڈیا میں کہ وہ بہت کم الفاظ میں اس کمپنی یا پروڈکٹ کے مرکزی نقطہ کو خوب نمایاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریق ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انٹونیشن کے بارے میں، ہر لائن میں، ہر سطر میں، ہر شعر میں، ہر آیت میں کوئی ایک مقام ایسا آپ دیکھیں کہ جہاں اس کے معنی کا ایک خاص رنگ ہے، ایسنس ہے، وہاں زور دیا گیا ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کی ادائیگی میں زور نظر آئے، جس سے سننے والے کی پوری توجہ ہو اور وہ معنی اجاگر ہوں، گویا کہ آپ کی آواز ایک طرح کی پنکچویشن پیدا کر رہی ہو، جیسے کہ زبر زیر پیش ہو یا کوما ہو، وہ آپ کی آواز پیدا کر رہی ہو، اس کو آپ نے اس طرح سے سیکھنا ہے انٹونیشن کو۔ اسی طرح اشعار کی ادائیگی میں بھی اس انداز کو لائیں تو اس سے بہت اضافہ ہو سکتا ہے کوالٹی میں۔ بعض عام الفاظ جیسے علم یا علم، صبر یا صبر، امن، وقت، یہ ایسے عام الفاظ ہیں، اگر کوشش کی جائے تو اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ باقی ہر ایک کا کہنے کا اپنا انداز ہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ صحیح یا درست ہے، لیکن کچھ الفاظ کو زیادہ بہتر کر کے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہاں پر لفظ مکہ کہنا ہے اور کہاں مکے کہنا ہے، اس سے ادائیگی اور خوبی کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی محنت کی جائے تو ایسی احادیث تلاش کی جا سکتی ہیں جو لوگوں نے، احباب نے شاید نہ سنی ہو، اور وہ ان کے لیے بہت دلچسپی کا موجب ہو کہ اچھا یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح دیگر حوالہ جات میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں، قرآن کریم کی آیات میں ایسی تلاش کی جائیں کہ سننے والے یہ کہیں کہ اچھا یہ بھی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بڑی نئی بات آج پتہ لگی۔ یہ بھی تھوڑی محنت کر کے کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آپ کی اس ریسرچ کا ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا، سننے والوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی تقریر اپنے جوبن پر جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے جیسے اشعار کو کہتے ہوئے یا آیات کو کہتے ہوئے تلفظ کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی آیات کے تلفظ کو، اس کی ادائیگی کو پورے رنگ میں کہیے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں کہ اس کو ہم کسی بھی رنگ میں غلط پڑھیں، احادیث ہوں یا قرآن کریم کے آیات یا اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہوں۔ اسی طرح سے اشعار کو ادا کرتے ہوئے مثال کے طور پر مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار، اب اس میں سوچئے کہ کس چیز پر زور دینا ہے، تو معنی میں ایک نیا رنگ آئے گا، معنویت ابھرے گی۔ کر اور میرے، مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار، کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکشن جیسے طلب کیا جا رہا ہے دعا کے رنگ میں، اور کون کہہ رہا ہے، اس میں محبت کے لیے کیا وجود ہے، میرے۔ اب دیکھیے اس کو ہم دونوں طرح پڑھ کر دیکھتے ہیں۔
مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار، مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ گو کہ میں شاعر کے وزن کے لحاظ سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی طرح سے، لیکن فن تقریر کے لحاظ سے اب اس کو کہیے مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ دیکھیے کر میں جیسے ہی آپ نے اضافہ کیا اپنی آواز کی قوت کا اور میرے میں، تو اس کے معنی میں کتنی اضافت ہوئی، فوراً پتہ لگا اچھا یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک فن ہے جس میں آپ اپنے بیان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ادائیگی میں بعض اوقات آواز کو بعض دوست اونچا کرتے ہیں اور نیچا کرتے ہیں، اونچا اور نیچا نہیں، ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں ایک زگ زیگ کی طرح کہ ایک دفعہ ہم نے ایک لفظ کو اونچا کہنا ہے، ایک دفعہ ایک لفظ کو نیچا کہنا ہے۔ یہ بھی ایک عام طریق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور طریق بھی ہے جس میں صرف ایک پیٹرن نہیں ہو بلکہ تقریر کے فن کے لحاظ سے ہر جگہ ہر موضوع کے لحاظ سے آواز کو کہیں پر ادائیگی میں زور ڈال رہے ہیں، کہیں پر دکھ کی بات ہے تو اداسی آ رہی ہے آواز میں، کہیں غم ہے تو اسی طرح سے آواز میں وہ غم سنائی دے رہا ہے، اور کہیں جوش اور خوشی ہے تو ایسا آواز میں رخ ہو کہ گویا دلوں میں نعرے لگ رہے ہوں لوگوں کے۔ یہ وہ انداز ہے جو آواز میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اب میں ان دونوں کا تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، یہ آپ غور کیجئے میرے بتانے کے انداز میں اس والے میں ایک زگ زیگ کا پیٹرن چل رہا ہے، اور میں اسی میں ایک دفعہ آواز کو اونچا کر رہا ہوں ایک دفعہ نیچا، اور اسی پیٹرن میں چل رہا ہوں، اور شروع سے آخر تک اگر یوں ہی رہوں تو کیسا لگے گا۔ اور اگر اس کے بجائے میں اس بات کو نہیں کسی اور بات کو کسی اور رنگ میں کہوں تو کیا ہوگا۔ اور فصاحت کے لحاظ سے ایک لفظ ہے جو، اس کو ذہن میں رکھیے، خام خواہ نہیں کہنا۔ بہت دفعہ فصاحت سے ہم اس لیے گر جاتے ہیں کہ ہم لفظ جو جیم واو کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اچھا بولیں، اس میں یہ کرنا چاہیے، یا میں خام خواہ جو کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے اور مجھے اس کے بغیر کہنا چاہیے۔ تو فصاحت کیا ہے؟ فصاحت یہ ہے کہ جو جملہ بنایا جائے اس میں الفاظ کا انتخاب ایسے ہو کہ جیسے ایک کو بھی ہٹا دیں تو اس کے معنی ختم ہو جائے، اور وہ اسی طرح سے مکمل ہو جیسے شعر ہوتا ہے کہ اسی طرح اس کا پورا وزن ہے۔ اب زگ زیگ کے بغیر والے انداز میں اگر میں کسی بات کو کہنا چاہوں مثال کے طور پر تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، باب شہادت کھل رہا ہے، انبار سنگ لگ رہا ہے، عبداللطیف چھپ گیا ہے، مگر آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہاں آ کر آپ آیت قرآنی پڑھ سکتے ہیں جو اس کے بارے میں ہے شہادت کے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی آیت کو وہاں لا کر اور پورے واقعے کو آپ نے 3 منٹ کی تقریر کے لحاظ سے سمو دیا، اور اب آپ نے وہاں جب وہ آیت پڑھی تو مضمون کتنا شاندار طریقے سے سننے والوں کے ذہن میں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ ربوہ میں مقابلہ ہوتا تھا تقریر کا، تو ایک معیار خاص ہوتا تھا خدام الاحمدیہ میں، اور اس وقت ہمارے منصفین میں جماعت کے بہت جید علماء ہوتے تھے، اور ان میں سے بعض نے مجھے اکثر یہی کہا کہ جب لوگوں کو جوش دلانا ہو تو ضرور دلاؤ، مگر اس کے اندر تمہاری ساری آواز کی اور ادائیگی کی کارکردگی کس میں ہے کہ اس کا اختتام قرآن کریم کی کسی آیت یا اس کے جزء یا کسی حدیث سے ہو رہا ہے، تب جذبات کو ابھارو۔ صرف الفاظ میں لفاظی نہ ہو بلکہ شوکت الفاظ بھی ہو اور خدا کا کلام بھی ہو، احادیث بھی ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات بھی ہو، اور ان سب کو اکٹھا یوں بیان کریں تو سننے والے کو اس میں ایک خاص لگن، ایک کشش پیدا ہوتی ہے، اور اختتام یوں ہوتا ہے کہ ایک میسج ہو۔ یہ وہ بھی اس وقت ہمیں سکھاتے تھے کہ آپ کی تقریر میں ایک میسج ہو، گھر جاتے ہوئے لوگ ایک پیغام لے کے جائیں کہ یہ انہوں نے کتنی اچھی بات بتائی جسے میں یاد رکھتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات، بہت سی خوبیوں کو بتانا ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر لیں کہ اس کے اندر ساری وہ خوبیاں یکجا ہو جائیں۔ فقر و غنا دونوں کا سلطان، روح و جسد دونوں کا درما، دین کا اور دنیا کا سنگم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
कितने सारे मजमून इकट्ठे आ गए, दीन, दुनिया, संगम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह के अशार ख़ास तौर पर तकरीर के हिसाब से ढूंढे और उनकी मशक की जा सकती है, जो आपको मदद दें और 3 मिनट 5 मिनट में आपका वो वसी मजमून पूरी तरह अदा हो जाए। और एक इसके बरक्स अगर हम एक वाक़या ही पूरा सुनाना शुरू कर दें, मसलन ताइफ में क्या हुआ या जंग बदर में, तो वो बताते बताते घंटी बज जाएगी। तो ये जो दूसरा अंदाज़ मैंने पहले बताया, इसको सामने रखते हुए आप अपने फ़न को मज़ीद उभार सकते हैं। बहुत वसी फ़न है, बहुत कम वक्त है, अभी यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं। अगर किसी को सवाल हो तो इनफरादी तौर पर कर लीजिएगा। बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैया रानी, ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैया रानी।